تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم بائبل مقدس کی تمام کتابوں یعنی پیدائش تا مکاشفہ آپ سب کے لیے تفصیلی مطالعہ پیش کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ پروگرام پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور گزشتہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com وزٹ کیجیے۔ یہاں پر آپ کو تمام ایک ساتھ مل جائیں گی، آپ بآسانی وہاں سے انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی لائبریری بنا سکتے ہیں۔ اس پروگرام کا مقصد ہے کہ لاکھوں لوگوں تک بائبل کا پیغام بآسانی پہنچے تاکہ لوگ خدا کے کلام کو پہچانیں اور ہم بائبل مقدس کو مکمل کر پائیں تاکہ آپ سب اس سے مستفید ہو سکیں۔ آج ہم پرانے عہد نامے کی کتب میں سے یرمیہ کی کتاب کے 36ویں اور 37ویں باب کا مطالعہ کریں گے۔ پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا، بھائی یوسف کا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ شکریہ بھائی۔ اور ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی۔ آپ کا شکریہ بھائی۔ بھائی یوسف، ہم یرمیہ کی نبوت کے 36ویں اور 37ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ آپ ہمیں ان دو ابواب کے مرکزی موضوعات کے بارے میں بتائیے۔ واضح ہے کہ 36ویں باب میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہوا جو گناہ کرتا اور جو ظلم کرتا اور معصوموں کا خون بہاتا تھا، اور یہویقیم بادشاہ تھا، اور اس نے خدا کی تحقیر کی اور اس نے وہ تمار پھاڑ دیا جو یرمیہ نے اس کو پڑھنے کے لیے دیا تھا، اور اس کو تمہار میں لکھی ہوئی باتیں دراصل پسند نہیں آئیں، اور اس نے اس تومار کو پھاڑ کر آگ میں پھینکنے کا فیصلہ کیا۔ یہ بہت ہی غلط تھا۔ ایلی کاہن نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اگر ایک آدمی دوسرے آدمی کا گناہ کرے تو خدا اس کا انصاف کرے گا، لیکن اگر ایک آدمی خدا کا گناہ کرے تو اس کی شفاعت کون کرے گا؟ اس بار اس نے سنگین گناہ کیا ہے، اور 36ویں باب کا یہی موضوع ہے۔ اور پھر یرمیہ نبی نے قید میں ہوتے ہوئے دراصل صدقیہ نبی کو تنبیہ کی، پر اس نے نہ سنا۔ وہ بادشاہ تھا لیکن یرمیہ قید میں تھا، پھر بھی اس نے اسے تنبیہ کی۔ صحیح، مطلب 36ویں باب میں خدا کے کلام کی مخالفت صاف ظاہر ہوتی ہے، اور 37ویں باب میں خدا کے نبی کو خدا کی رنجیدہ نبی۔ کیا۔ جی دونوں صورتوں میں خدا کی آواز اس منظر میں شامل نہیں۔ جی بھائی یوسف، 36ویں باب میں لکھا ہے، شاہ یہودا یہویقیم بن یوسیہ کے 4تھے برس میں یہ کلام خداوند کی طرف سے یرمیہ پر نازل ہوا کہ کتاب کا ایک تمار لے، اور وہ سب کلام جو میں نے اسرائیل اور یہودا اور تمام اقوام کے خلاف تجھ سے کیا اس دن سے لے کر جب سے میں تجھ سے کلام کرنے لگا، یعنی یوسیہ کے ایام سے آج کے دن تک، اس میں لکھ شاید یہودا کا گھرانہ اس تمام مصیبت کا حال جو میں ان پر لانے کا ارادہ رکھتا ہوں سنے، تاکہ وہ سب اپنی بری روش سے باز آئیں اور میں ان کی بدکاری اور گناہ کو معاف کروں۔ اس کلام کو کتاب کے تومار میں لکھنے کا مقصد یہی ہے کہ خداوند چاہتا ہے لوگ اس کلام کو سن کر لوٹ آئیں۔ اس مقصد کے متعلق تفصیل سے ہمیں بتائیں۔ یعنی خدا نے آنے والے خطرے سے ان کو آگاہ کیا، کیونکہ اس کو
उनसे मोहब्बत है। कुछ लोगों का मानना है कि जब खुदा मोहब्बत करता है तो वो जहन्नुम को ख़त्म कर देता है ताकि इंसान खुदा से आज़ाद हो जाए और उसका दिल जो करे वही करे और बदी और गुनाह और बदकारी में अपनी ज़िंदगी गुजारे। बल्कि बाइबल मुक़द्दस में खुदा को यूं बयान नहीं किया, क्योंकि बाइबल का खुदा मोहब्बत है, लेकिन वो कदूस है और मोहब्बत पाक है। इसीलिए उसने उनको बार सही। बार तंबीह की और अफसोस इंसान ने उसको गलत समझा। और फिर रोमियो के खत के दूसरे बाब में लिखा है कि या तू उसकी मेहरबानी और तहम्मुल और सब्र की दौलत को तुझको नाचीज जानता है और नहीं समझता कि खुदा की मेहरबानी तुझे तौबा की तरफ माइल करती है। यहूयकीम और लोगों को ये बात समझ ना आई और मैं अपने तमाम नाजरीन को ये याद दिलाना चाहूँगा कि यर्मिया की किताब के तमाम वाक़यात तारीखी तरतीब से नहीं लिखे गए। सिदकिया बादशाह के 10 साल और शहर का मुहासरा हुआ और उसके शिकस्त के बाद उसने वापस यहूयकीम जी। के अयाम की बात की और फिर दूसरा बादशाह है, जबकि सिदकिया बादशाह चौथा बादशाह है। और उसने असल तरतीब की बात ना की, बल्कि उसने इखलाकी तौर पर लिखा। रकाबियों की वफादारी के मुकाबले में यहूयकीम के धोखे का भी इसी बाब में जिक्र मौजूद है। सही। खुदावन का मकसद था कि सब चीजें किताब के तुमार में कलमबंद हों ताकि खुदा के लोगों के सामने तौबा का पैगाम दे। ये वो कलाम से जो यर्मिया नबी ने यूसिया के अयाम से सुनाया। ठीक कहा। इसको समझने के लिए एक अहम चीज का इजाफा जरूर है। खुदा ने बाइबल मुकद्दस की तहरीर की इजाजत क्यों दी, ये बहुत वाज़ेह है। और शुरुआत में गवाही जुबानी होती है जी। और खुदा ने बाप दादा की उम्र को दराज करके इस जुबानी गवाही की हिफाजत की। बाइबल मुकद्दस में हम पढ़ सकते हैं कि उनकी उम्र तकरीबन 1000 बरस की थी, ताकि खुदा का कलाम गलती के बगैर फैल सके। और इसके बाद कलाम के फैलने और इसमें कुछ बढ़ाए जाने या फिर घटाए जाने के पेशे नज़र खुदावंद तहरीर ने उसको तहरीर करने का हुक्म दिया और कलाम मुकद्दस के ज़रिए कलाम बहुतों तक पहुंचा। और जब रसूल या फिर नबी खुद ना जा सके और साथ ही साथ ये सैकड़ों और हजारों साल तक एक सा रहा ताकि इसमें कुछ बढ़ाया या फिर घटाया ना जा सके, ये सच्चा कलाम है। सही। यर्मिया ने जब इसको तहरीर करना शुरू किया, चौथी आयत है, तब यर्मिया ने बारूक बिन नीरिया को बुलाया और बारूक ने खुदाउन का वो सब कलाम जो उसने यर्मिया से किया था उसकी जुबानी किताब के उस तुमार में लिखा। और यर्मिया ने बारूक को हुक्म दिया और कहा कि मैं तो मजबूर हूं, मैं खुदा के घर में नहीं जा सकता, पर तू जा और खुदावन का वो कलाम जो तूने मेरे मुंह से उस तुमार में लिखा है खुदावन के घर में रोजे के दिन पढ़कर सुना। और तमाम यहूदा के लोगों को भी जो अपने शहरों से आए हों तो वही कलाम पढ़कर सुना। शायद वो खुदावन के हजूर मिन्नत करें और सब के सब अपनी बुरी रविश से बाज आएं, क्योंकि खुदावंद का कहर व गज़ब जिसका उसने इन लोगों के खिलाफ ऐलान किया है शदीद है। और बारूक बिन नीरिया ने सब कुछ जैसा यर्मिया नबी ने उसको फरमाया था वैसा ही किया और खुदावंद के घर में खुदावंद का कलाम उस किताब से पढ़कर सुनाया। उसने बारूक नामी शख्स के जरिए उसको कलमबंद किया। मुझे उसके मुतालिक बताएं, यर्मिया के तुमार लिखने में इस शख्स का क्या किरदार है? जी भाई। हम बारूक को यर्मिया का सेक्रेटरी कह सकते हैं। मसलन 32वें बाब में हमने उसके बारे में पढ़ा जब यर्मिया ने अपने चाचाजात भाई से यानी हनम एल से अंतूत का खेत खरीदा तो यर्मिया ने किबला बारूक को सौंपा। और मैं कहूँगा बारूक के मानी बरकत हैं, एक दीनदार इंसान जिसको खुदा ने बरकत दी। वो नीरिया का बेटा था, यानी खुदावंद मेरी रोशनी है। और दर हकीकत खुदावंद के नूर को पाना बहुत ही अच्छी बात है और खुदावंद का कलाम हमारे लिए रोशनी है। और बारूक ऐसा ही था जैसे पौलुस के लिए तीमोथियस था और पौलुस को हर मामले में उस पर भरोसा था, वो इस लायक था। और इसी तरह यर्मिया को भी बारूक पर भरोसा था, खास करके अपने आखिरी कैद के अयाम में। और इसी तरह पौलुस भी अपने आखिरी अयाम में कैद में रहा। और मैं कहूँगा कि उसने तीमोथियस पर तकिया किया और कहा कि जाड़ों से पहले मेरे पास आ जाने की कोशिश कर। यर्मिया कैद में था, यर्मिया बंधा हुआ था पर कलाम आज़ाद था। पौलुस बंधा हुआ था पर कलाम फैलता रहा, कलाम आज़ाद था।
بھائی یوسف، مجھے اس اصول کے متعلق بتائیں کہ خدا کا کلام آزاد ہے۔ جی ہاں، دیکھیں میں کہنا چاہوں گا کہ دیندار لوگوں نے اور خدا کے نبیوں نے قید کو برداشت کیا، اور یرمیا ایک قید سے نکل کر دوسری قید میں چلا گیا، اور اس سے پہلے اسے لوگوں نے کاٹھ میں ڈالا۔ لوگوں نے اس کو حوض میں پھینک دیا، اور حوض میں پانی نہیں تھا، اس میں کیچڑ تھا۔ وہ اس میں دھس گیا، اور یہ سب اس کی وفاداری کے باعث ہوا، اور وہ لوگوں کے ڈر سے اس سے نہ پھرا، بلکہ اس نے خدا کے کلام کی منادی کی۔ لوگوں نے نبیوں کو ٹھیس پہنچائی، اور استفنس نے کہا، نبیوں میں سے کس کو تمہارے باپ دادا نے نہیں ستایا؟ مثلاً یوحنا بپتسمہ دینے والا عورتوں میں سے پیدا ہونے والوں میں سے سب سے بڑا ہے، وہ ہیرودیس کے گھر میں قید رہا، اور یرمیا بھی اپنی وفاداری کے سبب سے قید میں رہا۔ اور پولس نے اپنے بیٹے تموتیس کے دوسرے خط کے دوسرے باب میں جو کہا کہ ہم اس سے تسلی پاتے ہیں، اور جس کے لیے میں بدکار کی طرح دکھ اٹھاتا ہوں، یہاں تک کہ قید میں ہوں، پر میں کہوں گا کہ خدا کا کلام قید میں نہیں۔ اور ہمیں اس بات سے تسلی اور خوشی ملتی ہے کہ خدا کا کلام قید میں نہیں ہے۔ ہمیں اور خداوند کے لوگوں کو اسی سے حوصلہ ملتا ہے کہ رسول اور مناد اور مشنری قید ہو سکتے ہیں، گرجا گھر اور عبادت خانے بند ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کا کلام قید نہیں ہے۔ میں کہوں گا کہ جو بھی یہ کرتا ہے وہ آگ سے کھیلتا ہے۔ خدا کے لوگ، خدا کی کتاب اور اس کی کلیسیا، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتی، کیونکہ میں کہوں گا کہ ہمارا زندہ خدا قادر مطلق خدا ہے۔ صحیح۔ بھائی یوسف، چھٹی آیت میں لکھا ہے کہ روزے کے دن اس تمہار کو پڑھ کر سنا۔ اس میں روحانی اور اخلاقی کیا سبق ملتا ہے؟ جی یقیناً، دیکھیں میں آپ کو ایک بہت ہی اہم مدعے کی طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ یہ یرمیا کے الفاظ ہیں یا پھر یہ خدا کا کلام ہے؟ جی، پہلی آیت میں لکھا ہے کہ باروک نے یرمیا کی زبان میں لکھا، پر میں یہاں پر کہوں گا کہ چھٹی آیت میں لکھا ہے، پر تو جا اور خداوند کا وہ کلام جو تو نے میرے منہ سے اس تمہار میں لکھا ہے، خداوند کے گھر میں روزے کے دن لوگوں کو پڑھ کر سنا۔ سو یہ کلام یرمیا نے سنایا، اور باروک نے اس کلام کو تحریر کیا۔ تو بھی اس کے تحریر کیے جانے کے بعد یہ یرمیا یا باروک کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ خداوند کا کلام ہی ہے۔ روزے کے دن اور خداوند کے گھر کے حوالے سے روزے کی حالت میں ایسا کرنا میں کہوں گا کہ بہت بہترین ہے، کیونکہ روزے کی حالت میں انسان خدا کے سامنے خاکسار ہوتا ہے، اور اپنی بدکاری کا اعتراف کرنے کے بعد وہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے۔ کیونکہ اگر وہ توبہ کرے تو خداوند اپنے ارادے سے باز رہتا ہے۔ خدا تیار ہے، وہ چاہتا ہے کہ انسان توبہ کرے، اور وہ اپنے ارادے کو چھوڑ دیتا ہے، اور اس نے نینوا کے لیے یہی کہا اور یہی کیا۔ مثلاً جب انہوں نے توبہ کی تو خدا نے انہیں ہلاک کرنے کا ارادہ رد کر دیا، اور یہی نہیں بلکہ یہاں وہ یہودا کے لیے بھی یہی کچھ چاہتا ہے۔ پر افسوس کہ وہ لوگ عمرہ اور بادشاہ توبہ کرنے کے لیے راضی نہ ہوئے۔ صحیح۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ خدا نے یرمیا کو کہا کہ ان سب باتوں کو جو اس نے کی کتاب کے تومار میں لکھے۔ باروک نے یہ کلام یرمیا کی زبانی کتاب کے تومار میں لکھ دیا۔ پھر یرمیا نے کہا کہ تومار کو خداوند کے گھر میں لے جا کر سب لوگوں کو سنا۔ یہویکیم نے اس تومار کو لیا اور اس کو آگ میں جلا دیا۔ اس نے اسے قبول نہ کیا۔ اس دور میں بائبل مقدس کو نہ پڑھنا بھی ایسا ہی ہے جیسے یہویکیم نے یرمیا نبی کے دور میں تومار کو جلایا تھا۔ خدا نے یرمیا کو پھر سے کتاب کے تومار میں لکھنے کو کہا، اور یہویکیم کی عدالت کی کہ اس کی نسل میں سے کوئی داؤد کے تخت پر کبھی نہ بیٹھے گا۔ بھائی، آیات تومار پڑھنے کے بعد یہویکیم کا رد عمل بتائیں۔ جی بھائی یوسف، وہ کلام سننے کے بعد اس کا کیا رد عمل تھا؟ یہ بدترین رد عمل تھا۔ در حقیقت یہویکیم ایک شریر بادشاہ تھا، اور استثنا کے 17ویں باب کے مطابق اس کو شریعت کی کتاب کی نقل اتار کر پڑھنی چاہیے تھی۔
پر اس نے ایسا کچھ نہ کیا بلکہ خدا کے کلام کو کم سے کم اہمیت دی، اور نہ صرف اس نے اپنے لیے اس کتاب کی نقل نہ اتاری بلکہ اس نے جو یرمیہ نے لکھا تھا اس تمار کو پکڑا اور اس کو پھاڑا اور آگ میں جلا دیا۔ اور میں کہوں گا کہ یہ موسیٰ کے ایام میں بھی موجود نہیں تھا اور نہ ہی اس کا کوئی ذکر ہے۔ اسے چاہیے تھا کہ اپنے باپ یوسیہ کی طرح جب اس نے خدا کے کلام کو سنا تو اس نے اپنے کپڑے پھاڑے تاکہ خدا اس کی حالت کو دیکھ کر اس پر رحم کرتا، پر اس نے تومار کو پھاڑ دیا۔ اور اس کے علاوہ بائبل مقدس کی 26ویں آیت میں یوں لکھا ہے کہ اور بادشاہ نے حکم دیا کہ باروک منشی اور یرمیہ نبی کو گرفتار کریں، اور اس نے یرمیہ نبی کے ساتھ ساتھ اس شخص کو بھی پکڑنے کا حکم دیا جس نے وہ تومار صرف یرمیہ کی زبان میں لکھا تھا۔ وہ اس سے کیا چاہتا تھا؟ اور ہم اس کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ وہ ان کو قتل کرنا چاہتا تھا، جیسا کہ ساؤل نے داؤد بن یسی کے ساتھ کیا تھا، اور میں کہوں گا کہ اس نے بہت بار اس کو مارنے کی کوشش کی کیونکہ وہ خدا کا ممسوخ تھا، اور اسی طرح یہ شریر شخص بھی خاکسار نہیں بنا کہ خداوند اس پر رحم کرتا۔ اس نے تومار کو جلایا اور اس کے لکھنے والے کو قتل کرنا چاہا۔ بھائی یوسف، بائبل مقدس میں اس کے تومار جلانے کے متعلق لکھا ہے وہ نہ ڈرے نہ ہی انہوں نے اپنے کپڑے پھاڑے، سو انہوں نے نہ خدا پھاڑے۔ کے کلام سے سخت عداوت رکھی۔ ہر دور میں بائبل مقدس پر حملہ ہوا، بالکل لوگوں نے اس کی جانب مخالفت رویہ رکھا، صحیح۔ اور بہت سے لوگ بائبل مقدس کو شکر گزاری سے قبول کرتے ہیں، اور جو بھی شکر گزاری سے قبول کرے وہ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھتا ہے، پر کچھ تو کلام مقدس کو نظر انداز کرتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ کلام مقدس کے بارے میں برا بھلا کہتے ہیں، یہاں تک کہ یہویقیم کی طرح ایک شخص نے ٹی وی پر سب کے سامنے کلام مقدس کو جلا دیا۔ ایسوں کو آپ کیا کہیں گے؟ امثال کی کتاب کے 13ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے کہ جو خدا کے کلام کی تحقیر کرتا ہے وہ اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے، اور یہویقیم شریر تھا۔ اور میں کہوں گا کہ اس کی سب سے بڑی برائی کا تذکرہ 39ویں باب میں ہوا ہے، اسی لیے اپنی موت پر اس کا دفن گدھے کا سا ہوا۔ یہ بہت ذلت کی بات ہے کیونکہ جو کوئی خدا کے کلام کی تحقیر کرتا ہے خود پر ہلاکت لاتا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ جن شریروں کو خدا کے زندہ کلام سے نفرت ہے، چاہے وہ مسیحت میں ہوں یا پھر مسیحت سے باہر ہوں، اور ایسے مفکرین اور پروفیسر موجود ہیں جو اس کلام مقدس کو یہویقیم کی طرح پڑھتے ہیں۔ میں نے ایک پروگرام آئرن سائیڈ میں ایک بہت خوبصورت بات سنی، جو معلم بائبل کی کہانیوں کا مذاق اڑاتے ہیں اور ابراہم اور یونا کو فرضی کہتے ہیں کہ یہ سایہ ایک انجان شخص ہے، اور پھر دانیل نبی صرف ایک خواب دیکھنے والا تھا۔ وہ بڑے سفید تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور ایسے تمام لوگ دور سے ابراہم کو دیکھیں گے جس کی کہانی کا انہوں نے مذاق اڑایا تھا، اور یونا کی کہانی پر ہنسے اور دانیل کو خواب دیکھنے والا کہا، اور وہ سفید تخت کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ میں یہ بھی کہوں گا کہ اسی کتاب کے مطابق ان کی عدالت ہوگی، اسی عظیم کتاب کے مطابق جس کو انہوں نے بے قدر جان کر رد کیا تھا۔ صحیح۔ بھائی یوسف، کیا کتاب کا تومار جلانے کے بعد سب ختم ہو گیا؟ کیا خدا نے یہ معاملہ رفع کیا یا کسی اور بات کا ارادہ کیا؟ جی، در حقیقت اس باب کے آخر میں میں کہوں گا کہ شاندار باتیں لکھی ہیں۔ 30ویں آیت میں لکھا ہے، اسی لیے شاہ یہودا یہویقیم کی بابت خداوند یوں فرماتا ہے کہ اس کی نسل میں سے کوئی نہ رہے گا جو داؤد کے تخت پر بیٹھے، اور اس کی لاش پھینکی جائے گی تاکہ دن کو گرمی میں اور رات کو پالے میں پڑی رہے، اور اس انسان کے لیے ذلت اور رسوائی سمجھا جاتا ہے، اور میں اس کو اور اس کی نسل کو اور اس کے ملازموں کو ان کی بدکاری کی سزا دوں گا، اور میں ان پر اور یروشلم کے باشندوں پر اور یہودا کے لوگوں پر وہ سب مصیبتیں لاؤں گا جس کا میں نے ان کے خلاف اعلان کیا، پر وہ شنوا نہ ہوئے۔ اور اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ یرمیہ نے اس کتاب کی سب باتیں لکھیں جسے شاہ یہودا یہویقیم نے جلایا تھا، اور بہت سی باتیں ان میں بڑھا دی گئیں۔ ان میں کیا بڑھایا گیا تھا؟ اس نے پہلے بھی گناہ کیا اور
अब किताब के तोमार को फाड़ कर जला दिया और जलाकर अपने गुनाहों में और इजाफा किया, वो और बढ़ गए। रोमियो 2:5 में लिखा है, उस कहर के दिन के लिए अपने वास्ते अजाब कमा रहा है जिसमें खुदा की सच्ची अदालत जाहिर होगी। सही। 37वें बाब के शुरू में लिखा है कि यर्मिया कैद में था। फिर 15वीं आयत में लिखा है कि यर्मिया को पकड़ा और कैद में डाला, एक कैद से दूसरी कैद। बाब के शुरू में यर्मिया कैद में क्यों था और फिर बाब के दरमियान में उसको किस लिए कैद किया? यर्मिया एक बहादुर शख्स था। वो बहुत अच्छा इंसान था और वो जानता था कि सच्चाई की मुनादी करने पर उसे बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो भी उसने मुनादी की। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को याद करें, उसने हेरोदिस से कहा कि हेरोदियास को रखना रवा नहीं, जो कि उसके भाई फिलिप्पी की बीवी थी, पर अफसोस कि हेरोदिस ने ये ना सुना और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को कैद करके अपनी बुराई में इजाफा कर लिया। और फिर यर्मिया को भी बार बार कैद हुई और वो इस बात को बखूबी जानता था कि कलाम हक को सुनाने की बदौलत उसे कैद में रखा जाता है, और वो कैद में रहा। बहुत दीनदार लोग अपने सब्र को मारकर दुख और तकलीफ का रास्ता चुन लेते हैं। दीनदार लोग कैद में दुख उठाते हैं। जी, जो भी खुदा उनके साथ खड़ा हो वो दुखों और कैद को बर्दाश्त करता है, यहाँ तक कि ज़मीन पर उसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। ठीक है, अभी हम मेहमानों से उनका सवाल जानेंगे। भाई, आयत 37वें बाब की 3री आयत में सिदकिया बादशाह ने कहा, अब हमारे लिए खुदावंद हमारे खुदा से दुआ कर। यहाँ सिदकिया की सदाकत जाहिर हुई या उसका दोगलापन? वाज़ेह है कि इसमें सिदकिया की चंद सिफात का जिक्र हुआ। जी, उसने यर्मिया से दरखास्त की, अब हमारे लिए खुदावंद हमारे खुदा से दुआ कर। क्या ये सच्चाई है? देखिए, मैं कहूँगा कि इससे मुझे फिरौन की याद आती है। खरूज के 8वें बाब की 28वीं आयत में उसने मूसा से ये कहा कि मेरे लिए शफायत ये करना। फिरौन की दुआ है। फिरौन जैसी तौबा और फिरौन जैसी दुआ। उसने मूसा और हारून से कहा कि मेरे लिए शफायत करना। सिदकिया ने यर्मिया से कहा, मेरे लिए दुआ कर, पर मैं तौबा नहीं करूंगा। और फिर मैं कहूंगा कि एक और शरीर शख्स है जिसका नाम है शमाउन जादूगर। उसने पतरस से कहा, मेरे लिए दुआ कर, पर मैं तौबा नहीं करूंगा। जो तौबा का इरादा नहीं रखते, मैं उनसे कहूंगा, अगर आप तौबा नहीं करते तो बड़े से बड़े रसूल की दुआ का कुछ फायदा नहीं। मूसा, हारून, यर्मिया या पतरस रसूल, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। और अगर आप तौबा नहीं करना चाहते तो ज़बरदस्त की दुआ भी बेअसर है, क्योंकि तौबा के बगैर कोई बरकत नहीं मिल सकती। अगर सिदकिया दीनदार होता और तौबा करने का इरादा रखता तो खुदावंद उसको असीरी में ना भेजता। खुदावंद उसके दिल की खराबी से वाकिफ था। यकीनन। भाई यूसुफ, मैं चाहता हूं कि 37वें बाब के आखिरी मंजर पर आप अपनी हतमी राय दीजिए। ये बादशाह और कैदी की मुलाकात है, यर्मिया कैदी और सिदकिया बादशाह के दरमियान। जी भाई यूसुफ। दर हकीकत जिस बादशाह ने यर्मिया को दुआ करने का कहा, उसे तो यर्मिया को कैद से रिहा कर देना चाहिए था। अफसोस वो कैद में रहा। 21वीं आयत में लिखा है, तब सिदकिया बादशाह ने हुक्म दिया और उन्होंने यर्मिया को कैद खाना के सहन में ला कर रखा और हर रोज उसे नानबाइयों के मोहल्ले से एक रोटी लाकर देते थे। और इसी बाब की 16वीं आयत में लिखा है, यर्मिया बहुत दिन तक वहां रह चुका, पर बादशाह ने हकीकी तौबा नहीं की। यर्मिया ने गवाही की खातिर ये सब कुछ बर्दाश्त किया और फिर मैं कहूँगा कि हर दौर के ईमानदार ने ऐसा किया। सही। तख्त पर होते हुए भी सिदकिया बादशाह कैद में बंद यर्मिया से बेहतर नहीं बन सका। इसके बरक्स खुशी और इत्मीनान सिर्फ खुदावंद और अपने दरमियान रिश्ते से मिल सकता है। जी शुक्रिया भाई यूसुफ। अब हम मेहमानों से उनकी राय जानेंगे। आप तैयार हैं? हमने 36वें बाब में सीखा कि खुदावंद ने यर्मिया को हुक्म दिया कि कलाम को किताब के तुमार पर लिख। इस कलाम को लिखना अहम था ताकि वो ज़ुबानी शक्ल से तहरीर शुदा शक्ल इख्तियार करे
اور مزید پھیل سکے۔ بائبل مقدس کے لکھے جانے کے پیچھے خدا کا کیا مقصد تھا؟ آپ ہمیں بتائیے۔ خدا کا مقصد تھا کہ یہ کلام تیزی سے پھیل سکے اور کوئی اس میں بڑھا سکے نہ گھٹا سکے، جیسے سنی ہی بات میں کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تاکہ وہ پھیل سکے اور اس میں بڑھایا یا گھٹایا نہ جا سکے۔ آمین۔ جی ٹھیک ہے، لیکن خداوند نے چاہا کہ یرمیا اس سب کلام کو کتاب کے تومار میں لکھے تاکہ اس کو جا کر بادشاہ اور لوگوں کے سامنے پڑھا جائے۔ خداوند نے یرمیا کی نبوت کو کتاب میں قلم بند کرنے کے لیے کیوں کہا؟ خداوند نے اپنے لوگوں کو تنبیہ کی تاکہ وہ توبہ کریں، پر انہوں نے اس سے الٹ کیا۔ ٹھیک ہے، کتاب کے تمار کی طرف ان کا رد عمل ایسا ہی تھا جیسے شریعت کی کتاب کی طرف تھا۔ انہوں نے اس کو رد صحیح کیا۔ یہویکیم بادشاہ نے اس کتاب سے عداوت رکھی اور ایک عجیب سی حرکت کی۔ وہ حرکت کیا تھی؟ یہ کلام سننے کے بعد اس نے تمار کو پھاڑا اور اس کو آگ میں جلا دیا۔ آگ میں پھینک کر جلا دیا۔ ٹھیک ہے، یہویکیم کے علاوہ ہر دور میں لوگوں نے بائبل مقدس سے عداوت رکھی۔ کوئی ہمیں ان کے رویے کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ کون بتائے گا؟ لوگوں نے خدا کے کلام سے عداوت رکھی اور اس کو جلایا، جبکہ کچھ نے خدا کے کلام کی تعظیم کی، اپنے کپڑے پھاڑے اور توبہ کی۔ لکھا ہے جو کلام کی تحقیر کرتا ہے اپنے آپ پر ہلاکت لاتا ہے۔ جی بھائی یوسف۔ جی، ٹھیک خدا ہے، کا شکر ہو۔ آپ سب کا شکریہ۔ بھائی یوسف آپ کا بھی خدا شکریہ۔ برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہم نے آج کے پروگرام سے سیکھا کہ خدا کا کلام قلم بند ہوا اور وہ کبھی تبدیل نہ ہوگا۔ خدا کے کلام کے لیے لوگوں کی مخالفت، رائے اور رویے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ توبہ کر کے اپنی حالت کا اقرار کرتے ہیں، اپنے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی خدا کے سامنے چاک کرتے ہیں، پر کچھ لوگ اس دن سے آج تک خدا کے کلام سے عداوت رکھتے ہیں۔ وہ کلام کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ کلام مقدس کی تحقیر کرتے ہیں۔ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ بائبل مقدس بدل گئی، لیکن اس کا ثبوت نہیں دیتے کہ یہ کیسے بدلی۔ بائبل مقدس کے سامنے اور خدا کے سامنے اپنی حالت کو ظاہر کیجیے۔ کلام کو قبول کریں اور کہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر ظاہر ہو، میری خامیوں کی اصلاح کر۔ میرا ایمان ہے کہ بائبل مقدس آپ کی خامیوں پر روشنی ڈالتی ہے اور وہ مسیح اور اس کے کام کی بدولت اس کا حل بھی دیتی ہے۔ آنے والی قسط میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ إيمان بيعيش في النور ويشوف إبليس مأسور. إيمان بيعيش في النور ويشوف إبليس مأسور، والشعب صبح منصور وبيعين مجد الله. ترنم ترنم ترنيم ليسوع أعظم إله. ترنم ترنم ترنيم مجد بيملى الحياة. ترنم ترنم ترنيم ليسوع أعظم إله. ترنم ترنم ترنيم مجد بيملى الحياة. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم۔ نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔